محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سیریز میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ کل سورۃ بقرہ کے پہلے 2 رکوع تلاوت کیے تھے اور 7 ترجمہ پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آگے سلسلے کو اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، دوبارہ تلاوت اور ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو ہو گزرے تم سے پہلے، تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو، تم یہ باتیں جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بلا لو اپنے سب حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل کے، بے شک ان کے لیے ہیں باغ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے، کیونکہ دیا ہی جائے گا انہیں پھر انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وأما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی، مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی۔ اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بتوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط
کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا اللہ نے جن کے جوڑنے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر وہ کچھ جو زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیے 7 آسمان، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر ہو تم سچے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تیری ذات، نہیں ہمیں علم مگر اس قدر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام بتاؤ ان کو نام ان کے، پھر جب بتا دی آدم نے فرشتوں کو نام ان سب کے تو فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں سب راز آسمانوں کے اور زمین کے بھی، اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپا رہے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں بافراغت جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے تھے وہ جس میں، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور گزر بسر کرنا ایک وقت خاص تک۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی تو قبول کر لی. اللہ نے توبہ اس کی، بے شک وہی تو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اور اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، سو جو تو پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے. والذین كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ان کے لیے نہ وہ غمگین ہی ہوں گے اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آمین. جزاک اللہ. والسلام.